الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میں سارے ورد و وظائف اور دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میری بڑی اسلامی بھائیوں، وقت کی پابندی اور اس کا صحیح استعمال کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ زندگی کا جو لمحہ گزر چکا وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ آنے والا وقت کسی کا کس طرح ہوگا کچھ خبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہمارے بزرگان دین وقت کی اہمیت سے خوب واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ان کی لغت یعنی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ یہ نفوس قدسیہ کیسے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے انتہائی قدردان اور اپنے معمولات و مشاغل کے سلسلے میں حیرت انگیز حد تک وقت کی پابند تھے۔ انہوں نے روز و شب کے اوقات کو بڑے سلیقے سے تقسیم کر رکھا تھا جو انہوں نے روز و شب کے لیے مقرر کر دیا۔ ہمیشہ اس کام کو اسی وقت پر کیا۔ مثلاً عصر کی نماز پڑھ کر آپ سیر فرمایا کرتے تھے اور واپسی پر اپنی مسجد میں اکثر اس وقت تشریف لاتے کہ ادھر آپ دروازے میں داخل ہوئے اور ادھر مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ میرے بڑے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو حضرات وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا انہیں ہی یاد رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم کس قدر خوش بخت ہیں کہ ہمارے لیے وقت کی اہمیت اور پابندی کے حوالے سے امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس طور قادری کی ایک بہترین مثال ہے۔ مثلاً آپ کو جو انتہائی کم وقت میں بہت بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں کہ پوری دنیا میں آپ کی دینی خدمات کا شہرہ پھیل گیا، اس کی وجوہات میں ایک نمایاں وجہ وقت کی قدر بھی ہے۔ آپ نے اپنے شب و روز کو ایک مدنی مقصد کے حصول کے لیے بہترین انداز میں تقسیم کیا۔ نماز، اذکار اور اوراد و وظائف، بیانات، مطالعہ، روزوں کا تسلسل، اشراق و چاشت اور روابین کے نوافل، مدنی مشورے، مدنی مذاکرے، سحری، افطاری، مریدین، محبین اور متعلقین، علماء صلحاء سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں، تحقیقی اور دررقیق مسائل میں مفتیان کرام سے مشاورات، مکتوبات کے جوابات، مریضوں کی عیادت، مرحومین کی تعزیت، ملک اور بیرون ملک سے آنے والوں کی مدنی تربیت، موقع کی مناسبت سے ملاقات اور خصوصی مدنی مذاکرے میں ان کے سوالات کے جوابات، تحریری کام، بر وقت سونا، بر وقت جاگنا، ذمہ داران کی اصلاح کے لیے مختلف تحریرات، دل جوئی، حوصلہ افزائی، مستقبل کے اہداف کا تفکر اور روزمرہ زندگی کے بے شمار معمولات کو مختلف اوقات میں تقسیم کر کے اس پر استقامت سے عمل پیرا ہو جانا آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کی دینی اور تنظیمی کامیابیوں اور کامرانیوں کی بہترین مثال دنیا بھر میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی پیغام اور 104 شعبہ جات کے قیام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبولیت کا درجہ پانے والی شہرۂ آفاق عظیم و سہیم تصنیف فیضان سنت، اور اس کے علاوہ نماز کے احکام، پردے کے بارے میں سوال جواب، کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ جیسی مایہ ناز تصانیف اور مختلف فقہی، قبر و آخرت، طب اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر بیانات، مدنی مذاکروں، ہزارہ صفحات پر مشتمل تحریری مواد، دنیا کے واحد 100% اسلامک چینل مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی تعلیمات عام کرنا، نیز اندرون اور بیرون ملک سینکڑوں عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنا اور لاکھوں لوگوں کو بے عملی کی دلدل سے نکال کر پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی راہ پر گامزن کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل علی احسانہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے بڑے اسلامی بھائیوں، آئیے اس بات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے۔ میرے بڑے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے عطا کردہ 12 مدنی کاموں میں سے ہر ایک کی ادائیگی کے اوقات مقرر ہیں۔ اگر ان مدنی کاموں کو طے شدہ وقت اور دن پر کریں گے تو یقیناً یہ مضبوط ہوں گے، کیونکہ اگر مدنی مرکز کی طرف سے جس مدنی کام کے لیے جو وقت اور دورانیہ مقرر ہے اس پر عمل نہ کیا گیا، یعنی نماز فجر سے پہلے صدائے مدینہ نہ لگائی گئی یا بعد فجر مدنی حلقے کا اہتمام کرنے کے بجائے کسی اور نماز کا وقت مقرر کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ مدنی کام مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ دن بدن کمزور ہو کر بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ موتی جب تک کسی دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں ہار کی شکل میں وقت رکھتے ہیں، اور جب بکھر جائیں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نیز کسی تحریک یا تنظیم کے زوال کی سب سے بڑی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے وابستہ لوگ تحریک کی بنیادی اصولوں کے پابند نہ ہوں۔ میرے بڑے اسلامی بھائیوں، نمبر 2، جدول پر عمل کرنے کے لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے روزمرہ اور تنظیمی معمولات اور کاروباری کاموں کو سر انجام دینے کے لیے شیڈول بنائیں، وہی ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بنائے گئے جدول پر عمل کرنے کے لیے وقت کی پابندی کا خیال بھی رکھیں اور کبھی بھی آج کا کام کل پر ڈالنے کے متعلق نہ سوچیں کہ اس سے وقت ہی ضائع نہیں ہوتا بلکہ کام میں یکسوئی بھی حاصل نہیں ہوتی اور ایک کام کرتے وقت ذہن دوسرے کام میں لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں، اور اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا۔ نمبر 3، اہداف کی تکمیل کے لیے میرے بڑے اسلامی بھائیوں، اہداف کی تکمیل میں سستی سے کام لیتے ہوئے وقت کی پابندی نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جو ہدف ملے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے اور ہر کام کو بر وقت کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ کل کر لوں گا والا مزاج اپنانے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، انفرادی شخصیت کے نکھار کے لیے وقت کی پابندی سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ہر کام کی انجام دہی میں وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، مثلاً اپنا پیشگی اور کارکردگی جدول، اپنی کارکردگی ذمہ داران کو وقت پر پہنچائیں گے، سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماعات اور مدنی مذاکرے اور مدنی مشوروں وغیرہ میں بر وقت شرکت کریں گے، عزیز رشتہ داروں کے ہاں غمی اور خوشی کے موقع پر بر وقت موجود ہوں گے، تو دوسروں کی نظر میں باوقار ہی نہیں ٹھہریں گے بلکہ بعض افراد کو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچانے کی سعادت بھی پائیں گے، اور جو ہماری شخصیت دوسروں بالخصوص اپنے ماتحتوں وغیرہ کے لیے قابل نمونہ اور قابل تقلید بھی ہوگی۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ وقت کی پابندی سے ادارے کی ترقی نہیں کرتے بلکہ اس کی برکت سے ایک مفلس اور جاہل شخص اپنی مفلسی اور جہالت سے نجات بھی پا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یاد رکھیے کہ وقت انسان کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، مگر عجیب بات ہے کہ جتنی بے دردی اور بے فکری اور غفلت کے ساتھ انسان وقت ضائع کرتا ہے، اپنی ملکیت کی کسی اور چیز کو اتنی بے دردی اور غفلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے۔ فالتو وقت گزارنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے وہ اس حدیث مبارک سے سمجھیے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہ ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزری۔ چنانچہ وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے یہ تو ہم نے جان لیا۔ آئیے اب وقت کو ضائع کرنے والے اسباب اور ان سے بچاؤ کے چند طریقے جانتے ہیں۔ نمبر 1، مناسب تربیت اور ترکیب کا نہ ہونا۔ جب بہت سے کام کرنے ہوں تو ذہن ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کاموں میں بھی اٹکا رہتا ہے اور کوئی بھی کام دل جمعی سے نہیں ہو پاتا۔ نیز کبھی ایک ہی کام پر بہت زیادہ وقت لگ جانے سے
باقی کام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض محققین یعنی تحقیق کرنے والوں کے مطابق ایک وقت میں ایک سے زائد کام کرنا تقریباً 40% تک کارکردگی میں کمی لا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام کرنا پریشانی کو حل کرنے کی بجائے پریشانی کو بڑھا دیتا ہے، جو کہ کارکردگی کو بھی اور کمزور کر دیتا ہے۔ اب اس کا علاج، ہر کام کو اس کے مناسب وقت میں کرنے کے لیے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جائے۔ چنانچہ شیخ طریقت میر اہل سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں فرمایا، ہو سکے تو اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے لینا چاہیے۔ اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر جلد سو جائیے۔ رات کو فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا، دوستوں کی مجلسوں میں وقت گنوانا جبکہ کوئی دینی مصلحت نہ ہو بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ نظام الاوقات کو متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے۔ مثلا جو اسلامی بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہٰذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اے اللہ پاک میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں۔ کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات ہونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، اتنے بجے علمی مشاغل، پھر مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اور اسی طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق و چاشت، ناشتہ، کسب معاش، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، اگر یہ میسر نہ ہو تو نہائی بدرجہ بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقاتیں وغیرہ کے اوقات کو متعین کر لیا جائے۔ جو اس کی عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دشواری ہو، اور پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی وہ خود ہی ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کی عادت بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا جدول اور دیگر اکابرین کے جدول کی تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالے آقا کا جدول مطالعہ فرمائیے۔ نمبر 2، ترجیحات کا تعین نہ ہونا۔ اگر اپنے معمولات میں یہ لحاظ نہ رکھا جائے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے اور کون سا کم، اور کس کام کو پہلے کرنا چاہیے کس کو بعد میں، کس کام کو کتنا وقت دینا چاہیے، تو بھی وقت ضائع ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس طرح بعض ذمہ داران متصل علاقوں کا جدول بنانے کی بجائے اس طرح جدول بناتے ہیں کہ ایک شہر کے بعد دوسرے شہر کا سفر نارملی بہت زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ان دونوں شہروں کے بیچ میں بھی کسی قریبی شہر کا جدول بن سکتا ہے۔ اس طرح جدول بنانے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اخراجات بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اسلامی بھائیوں کو جب کسی کام کا عرض یا غرض کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کا میسج موصول ہو تو اسی وقت رپلائی نہ دیا کہ بعد میں دے دوں گا۔ اسی طرح آج کا کام کل پر ڈالنے کی سوچ بھی وقت ضائع ہونے کا ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے کام وقت پر نہیں ہو پاتے۔ اس کا علاج، روزمرہ کے کاموں میں ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن کاموں کو کن پر ترجیح دینی چاہیے، اور نہیں ملنے والے کاموں کے بارے میں اپنے نگران سے مشاورت کرنی چاہیے۔ جو کام وہ پہلے کرنے کا فرمائیں اس کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 2، مدنی مرکز کی طرف سے دیے گئے اہداف کو ماہانہ، سہ ماہی، شش ماہی، 9 ماہی اور سالانہ کی بنیاد پر تقسیم کر لیجئے۔ مثلا موجودہ مدنی کام کی کیفیت یہ ہے کہ اتنے عرصے، مثلا 26 دن میں اس کام کو اس کیفیت تک پہنچانا ہے، اور پھر اتنے عرصے میں اتنی تقرری کرنی ہے، اتنے دن میں یہ مسائل حل کرنے ہیں وغیرہ۔ نمبر 3، ہر شے کو اس کی محسوس جگہ پر رہیے تاکہ اسے تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ ہو، بلکہ اس کی تلاش میں ضائع ہونے والے وقت کو بچا کر اس میں کوئی دوسرا کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر پر کام کرنے والے فولڈرز کی تقسیم کاری اپنے کام کے حساب سے کریں، اور اس تقسیم کاری کو یاد رکھیں تاکہ کبھی کوئی فائل تلاش آپ کو کرنی پڑ جائے تو آپ کو یاد ہو
کہ کہاں وہ رکھی ہوئی ہے، ورنہ تلاش کرنے میں وقت ضائع ہوگا اور دیگر کاموں کا بھی حرج ہوگا۔ نمبر 4، ہر کام کو اس کے وقت پر کیجیے اور ٹال مٹول سے کام نہ لیجیے، کبھی کسی کام کو دوسرے دن پر مؤخر نہ کیجیے۔ نمبر 3، کسی سے مشاورت کرنا، ان کے تجربات سے کچھ سیکھنا۔ دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کی بجائے نئے سرے سے تجربات کرنا بھی وقت ضائع کرنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح کسی سے مشورہ نہ کرنا اور ہر کام خود کرنے کی کوشش میں کوئی بھی کام اچھے انداز میں نہیں ہو پاتا اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کا علاج، کسی بھی علاقے یا شعبے میں مدنی کام کرنے کے لیے ہم سے پہلے جو ذمہ داران تھے ان سے ماہانہ کارکردگی اور اس کا ریکارڈ، تقرری کی تفصیل، شخصیات ڈیٹا، مسائل و تجاویز کا ریکارڈ اور جن علاقوں میں مدنی کام مضبوط یا کمزور ہیں ان کی تفصیل لے کر ترقی کا سفر جاری کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، باہم مل کر کام کیجیے کہ اس سے آپس میں اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے اور باہمی تجربات سے استفادہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نئے تجربات میں وقت صرف کرنے کی بجائے تجربہ کاروں سے مشورات میں وقت بچا کر کم وقت میں زیادہ مدنی کام کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی صلاحیتوں سے باخبر ہو، پھر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان میں کام تقسیم کرے، اس کے مطابق انہیں ترقی دینے اور حوصلہ افزائی کرنے کا جذبہ بھی رکھے۔ نمبر 3، مشاورت سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مدنی کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جذبات بڑھتے ہیں۔ مشاورت نہ کرنے کی صورت میں نئے تجربات میں بیجا وقت اور مال خرچ ہوتا ہے، جبکہ مشاورت سے کم وقت میں اچھے اور مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ نیز مشاورت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کام میں ان سے مشورہ لو۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نمبر 4، فضولیات میں مصروف رہنا۔ فضول کاموں مثلاً موبائل گیمز، انٹرنیٹ چیٹنگ، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال، غیر متعلقہ واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونا یا بے فائدہ بحث اور گپ شپ کی عادت بھی وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ متعلقہ نگران مشاورت کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر بیانات اور مدنی مشورے کیے جانے سے بھی وقت صرف ہوتا ہے، مگر خاص خاطر خواہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتا۔ علاج، جس کام سے ہمارا تعلق نہیں اس سے دور رہیں اور ہمیشہ غیر ضروری باتوں، کاموں اور چیزوں کو نظر انداز کرنے کی عادت پیدا کریں۔ یہ یقیناً ہمارے بہت سا قیمتی وقت بچانے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ جو مدنی کام کسی شرعی یا تنظیمی پالیسی کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو تو اس کام میں وقت صرف کرنے کی بجائے متعلقہ نگران کی مشاورت سے اس کے متبادل کوئی کام کر لیجیے۔ وقت ضائع ہونے والے کاموں سے بچیے۔ وقت کا پابند بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو وقت ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں، مثلاً بیجا ٹیلی فون یا موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صرف دینی استعمال کیجیے، ورنہ اس سے کنارہ کش ہو جائیے کہ اس کے دنیاوی استعمال سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور گناہوں میں پڑنے کا بھی قوی اندیشہ رہتا ہے۔ لوگوں سے غیر ضروری میل جول، فضول کلام کی عادت بد، اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ نہ لینا، خلوت نشینی سے اجتناب، جلد بستر نہ چھوڑنے کا مرض، پھر کبھی یعنی محض سستی کی وجہ سے کاموں کو مؤخر کرنے والا مزاج، تنظیمی ذہن اور مدنی سوچ کی کمی، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھنا، گرد و پیش کے ماحول اور لوگوں کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونا، ہر کام خود ہی کرنے کا جذبہ بیجا، کسی سے کچھ سیکھ کر یا اوروں کی تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہر چیز کا خود تجزیہ یا تجربہ کرنا، مقبول بننے کا بیجا شوق، طے شدہ وقت پر کام ختم نہ کرنا، انڈر پریشر رہنا، خواہ مخواہ پریشان رہنا، وقت کی کمی کا روتے رہنا، اپنے وقت کے استعمال میں سستی، کاہلی اور غفلت سے کام لینا۔ لہٰذا وقت کا پابند بننے کے لیے مذکورہ امور سے حتی الامکان بچتے رہنا چاہیے۔ وقت کی پابندی کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے دین میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا پورا نظام
عبادات ہر روز ہمیں وقت کی پابندی کی مشق کراتا ہے، مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج مخصوص اوقات کی پابندی کے یہ حامل ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد کھا پی لیا تو روزہ نہ رہا، غروب آفتاب سے پہلے کھا لیا پھر بھی روزہ ٹوٹ گیا، دوران حج ایک لمحے کے لیے بھی اوقات مخصوصہ میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا نہ کیا تو حج ادا نہ ہوا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہماری موت کا وقت بھی مقرر ہے، کیا معلوم ہمارا چراغ زندگی کب گل ہو جائے، لہٰذا وقت کی قدر کی پہچان کر اور اس سے دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اور بھی ضروری ہے۔ اگر وقت کو مثبت انداز میں استعمال کر کے ہم نے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہ کیا اور غفلت اور سستی کا شکار رہے تو دنیا میں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی۔ آئیے ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ہم وقت کی پابندی کریں تو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر وقت کی پابندی نہ کریں تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، نمازیں باجماعت ادا کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ نقصانات: باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے، چنانچہ بغیر جماعت کی نماز نہ پڑھنے سے اس ثواب سے محرومی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، فرض عبادات کو ان کے وقت میں ادا کرنے سے اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے، جبکہ نقصان: فرض عبادات میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 3، فائدہ: اہداف کی بروقت تکمیل سے ذمہ داران ان کا اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ اہداف میں تاخیر سے ذمہ داران کے عدم اعتماد کا سامنا ہوتا ہے۔ فائدہ: مدنی کاموں کی کارکردگی اور ترقی میں مضبوطی آتی ہے۔ نقصان: مدنی کاموں کی کارکردگی نمایاں ہونے میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ فائدہ: مدنی کاموں میں از ابتدا اور انتہا شرکت کی برکت سے علم دین حاصل ہوتا ہے۔ نقصان: مدنی کاموں میں از ابتدا تا انتہا شرکت نہ کرنا علم دین سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ فائدہ: دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے، اور نقصان: دنیا و آخرت میں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں سے ماخوذ مدنی پھول۔ تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائیں کہ مدنی مشورے کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں، جیسے جامعۃ المدینہ اور دیگر دنیاوی اداروں کے طلباء اور ملازمین وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مدنی مشورے میں عین وقت پر یا تاخیر سے حاضر ہوں گے تو ذہنی طور پر حاضر رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا وقت سے دیر پہلے حاضر ہونے کا ذہن بنائیے یا کچھ دیر پہلے حاضر ہونے کا ذہن بنائیے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم نعمت ہم سے چھن جائے۔ وقت کی پابندی، پنکچویلٹی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، وقت کی پابندی کو لازم اختیار کریں، کہیں ہماری وجہ سے کسی کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ دوران مدنی مشورہ بلکہ ہمیشہ وقت کی پابندی کو لازمی اختیار کیجیے۔ یہ مدنی مشورے کا حسن ہے کہ وقت کی پابندی بھی ہو اور حوصلہ افزائی بھی۔ شعبہ جات کے مدنی پھولوں میں مدنی مشوروں کی جو تاریخیں طے ہیں ان کے مطابق مدنی مشورے کریں۔ مدنی کام کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بر وقت اور پابندی سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مدنی مشورہ کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل خود بھی کرنے کی اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔